بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ انسانیت میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنی طاقت، فن تعمیر اور خوشحالی پر نازاں تھیں، مگر جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تو وہی طاقت ان کی بربادی کا سبب بن گئی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اللہ کے محبوب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیں اور کومنٹ میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں تاکہ یہ بابرکت کلمات ہمارے لیے نجات اور اجر کا سبب بن جائیں۔ ناظرین، اب آئیے چلتے ہیں تاریخ کی ایک عبرتناک داستان کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جن کے محلات پہاڑوں میں تراشے گئے مگر دلوں میں ہدایت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ جی ہاں، وہ قوم ہے قوم سمود۔ قوم سمود جزیرہ عرب کے شمالی حصے میں آباد تھی۔ یہ علاقہ آج کے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے جو موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بناتی تھی۔ ان کے مکانات مضبوط، محفوظ اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ قوم سمود خوشحال، طاقتور اور ہنرمند تھی۔ وہ زراعت بھی کرتے تھے، مویشی بھی پالتے تھے اور پتھر تراشنے میں ماہر تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے دل غرور، تکبر اور سرکشی سے بھر چکے تھے۔ قوم سمود بت پرست تھی۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے مگر عبادت میں بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر گھر کے الگ الگ معبود تھے جنہیں وہ مشکل کے وقت پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، سچائی، امانت اور دانائی میں مشہور تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو نرمی اور حکمت اور دلیل کے ساتھ سمجھایا مگر سرداروں نے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان سے زندہ اونٹنی نکلی۔ حضرت صالح نے واضح حکم دیا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس کے پانی کا حق مقرر ہے، لیکن قوم نے اس معجزے کو بھی جھٹلا دیا۔ قوم کے سرکش افراد نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جان کا قتل نہیں تھا بلکہ اللہ کی نشانی کا انکار تھا۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکی دی اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تیسرے دن ایک سخت چیخ آئی، زمین لرزی اور قوم کے تمام لوگ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پائے گئے۔ وہی پہاڑ جن پر وہ ناز کرتے تھے ان کے لیے قبر بن گئے۔ ناظرین، قوم سمود پر عذاب آنے کے اسباب یہ تھے: شرک اور بت پرستی، نبی کی نافرمانی، معجزے کا انکار، تکبر اور سرکشی، اللہ کی نشانی کا قتل یعنی اونٹنی کا قتل۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت، دولت اور فن تعمیر انسان کو نہیں بچا سکتے اگر وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دے۔ قوم سمود کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر قومیں اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیں اور غرور میں مبتلا ہو جائیں تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قوم سمود کا ہوا۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔